بتائیں کیا بولنا ہے؟ الیکشن کے بارے میں بولنا ہے؟ معزز حاضرین، رات اب کسی تھکے ہوئے مزدور کی طرح آنکھوں کی شاخ پر بیٹھ جانا چاہتی ہے۔ میں صدارت میری تھی، بہت بڑا بوجھ میرے اوپر تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ مشاعرہ بھی ہر برس کی طرح ایک تاریخی مشاعرہ ہوا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ریحان، آفتاب، شادیہ عرفی، یہ دو تین لوگ مل کر اتنی بڑی محفل سجا دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس مشاعرے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہمارا بھی جو تھوڑا سا قد ہے وہ شاید اسی لیے بالا قد ہے کہ آپ ہمیں اس مشاعرے میں بلا لیتے ہیں۔ میں کچھ شعر سناتا ہوں، اب آپ کو شعر سناتے ہوئے اچھا لگتا ہی ہے۔ ظہیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، شاہ صاحب، میں انہیں آداب کرتا ہوں۔ سرفراز میاں، آپ کو بہت ڈھیر ساری دعائیں۔ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک اکثر ہمارے چھوٹے بھائی اور بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی طرح ہیں، جو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مطلع خاص طور سے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جو مشاعرہ ہوتا تھا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے خود بھی لکھا، تو اس رات مائیں بہت خوش رہتی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، کچھ شعر میں جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں سنا رہا ہوں۔ ایک مطلع یہ ہے کہ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح۔ میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا۔ جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں، ایک مطلع یہ ہے، ہمارے یہاں اردو بہت سے ایسے لفظ ہیں، امرین، آپ کے والد تو ہمارے آئیڈیل ہیں، بہت سیکھا میں نے ان سے، تو بہت سے لفظ ایسے ہیں جو غزل میں نہیں تھے۔ جیسے بھی یہ بٹیا نے بتایا کہ ماں پر میں نے بہت شعر 40 سال 45 سال پہلے، جب لوگ برا مانتے تھے کہ صاحب غزل کے مارے محبوب سے باتیں کرنا ہے، تو میں کہتا تھا جب ایک معمولی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی آج مجھے خوشی ہے نہیں بتائیں کیا بولنا ہے؟ ہندوستان کی 22 زبانوں میں جب غزل لکھی جاتی ہے تو اس میں منورانہ کی یہ کوشش موجود رہتی ہے کہ اس میں ماں بھی ہوتی ہے۔ میں جہاں سے جو شعر میں عرض کر رہا تھا، ایک لفظ ہے عدت۔ آپ لوگ واقف ہیں، جو لوگ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے معلوم ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے یا عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اسے بہت ہی تنہا رہنا پڑتا ہے۔ اسے میں نے غزل بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی۔ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی۔ شعر یہ ہے کہ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی۔ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی۔ شعر یہ ہے کہ غزل کا شعر کس رخ سے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک،
وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی۔ آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، آیا ہی تھا خیال کے آل رسول ہیں۔ مجھے سے نہیں یاد، اس کا یاد ہے دوسرے شعر جو جہاں سے یاد آ رہے ہیں۔ جی نائب بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا، بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا۔ بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا۔ اور مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا۔ مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا۔ لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرزو کی بیل، لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرزو کی بیل، دیوار دل سے رات وہی تار کھل گیا، دیوار دل سے رات وہی تار کھل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا۔ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ کاسا، کاسا بھکشا پاتر کو کہتے ہیں، کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا۔ کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ مجھے اتر پردیش میں مجھے بنا دیا گیا تھا وہاں اردو اکیڈمی کا صدر، 3 مہینے بعد میں نے ریزائن کر دیا، تو مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ رانا صاحب آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ میں نے کہا بہت دنوں سے ہماری قوم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں تھا، خوش آمد دیکھ رہی تھی، تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے تو بہرحال جو شعر میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ اور شعر یہ ہے کہ ایک آنسو بھی، سننا کمار شعر، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، کیا بات ہے منور بھائی، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ اور شعر یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے، ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے، قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا، قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے۔ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا، یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا۔ اور سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، اللہ کیا بات ہے، سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں،
کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. کہیں دنیا کی دو زندہ باد. واہ 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 واہ. آہا. کہیں دنیا کی دو زندہ سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. آہا. فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں. آہ. زمین کیا بات پر ہے. جو واہ واہ واہ. سکون ہے آسمانوں آسمانوں میں نہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے امرین میرا شعر سننا. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. شعر یہ ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اور اجداد کی خوشبو، یہ خالص ہندوستانی شعر ہے کہ اجداد کی خوشبو ہمیں جانے نہیں دے گی. اجداد کی خوشبو ہمیں جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. دنیا میں تقریباً 13 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں. غزل کے ایک معمولی طالب علم نے غزل کا یہ شعر کہا کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. اور شعر یہ ہے کہ اب صرف جہازوں پر سفر کرتی ہے پگلی. اب صرف جہازوں پہ سفر کرتی ہے پگلی. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. بچپن میں اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. کیا بات ہے. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. اور شعر یہ ہے کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. کیا بات ہے. خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی. پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی. اور شعر یہ ہے کہ پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی. پھر کسی نے سنا کمار شعر یہ تمہاری نظر ہے. پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی. آج کوڑے دان میں پھر ایک بچی مل گئی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی. آج کوڑے دان میں پھر ایک بچی مل گئی. اور آخر میں غزل کے 4-5 شعر جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں اس سال 7 مہینے تو ایمس میں تھا، اسپتال ہی میں رہا. بلکہ جب میں نے اب کی جوڑ گھٹاؤ کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ جتنی بار
میں اسپتال چلا گیا، اتنی بار تو سسرال بھی نہیں گیا تھا. تو ایک غزل ہے، سماعت فرما لیں. میری ایک پوتی ہے 5 برس کی، تو ان کا نام عائزہ تھا. اسی زمانے میں میری اماں کا انتقال ہوا تو وہ 2 برس کی تھیں. تو گھر والوں نے کہا بھائی اس کا نام عائشہ کر دیا جائے، جو میری اماں کا نام تھا. تو وہ عائشہ ہو گئیں. اب ان کو دعویٰ ہے کہ وہ میری اماں ہے، تو ہر بات میں دھمکاتی ہیں. ایئرپورٹ ہم کو لینے کے لیے گئیں تو لڑکیوں نے ایسے ہی ہماری جیسی لڑکیاں کھڑی ہوئی، پوچھا تم کس کو لینے آئے؟ میرا بیٹا آ رہا ہے نا دلی سے، اس کو لینے آئے. تو بہت وہ ایک آئٹم ہے بالکل. آئیں تو ہم سے روز 20 روپے ٹول ٹیکس لیتی ہیں. ٹول ٹیکس. تو میں نے کہا بیٹے میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں، چھڑی ہے خالی ایک. کہ نہیں، ہم نے کہا اب ٹول ٹیکس بند. تو کہیں آج سے پھر کھانا بند، بولنا بند. تو دیکھیں میں نے ایک غزل جی جا رہا ہے، سنائیں، سن لیجیے. جی. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. اور جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. اور شعر یہ ہے کہ کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو. کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. کہانی زندگی کی کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. اور اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. میں اپنی پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. اور آخر میں 2-3 شعر یہ ہیں. تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے. پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے. پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے. اور مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لرزتی ہے. مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لرزتی ہے کسی بچے کا جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے. مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لرزتی ہے. مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لرزتی ہے کسی بچے کا جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے. شعر آخری یہ ہے کہ بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تم اے رانا، بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تم اے رانا، چلو اب اٹھ لیا جائے تماشا ختم ہوتا ہے.